الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، اللہ جل شانہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ماہ مقدس رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ 1400
36 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے ہمارے درس حدیث کا جو موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی فضیلت پر۔ بدقسمتی سے حالات اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثریت مراد ہے یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہیں کچھ عرصہ پہلے سال 2 3 4 5 قرآن مجید پڑھنا آتا تھا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑی اور بدبختی بدقسمتی کیا ہو؟ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ایک تعداد ہے جن کو والدین نے قرآن پڑھایا، اساتذہ کرام نے ان کو قرآن پڑھایا، ان کو قرآن پڑھنا آ گیا تھا۔ بدقسمتی سے اب حالت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو پہلے پڑھ سکتے تھے، اب انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور یہ ایک حقیقت میں نے عرض کی ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں آتا میں یہ بھی آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ موضوع ہمارا تلاوت کے بارے میں ہے۔ اس پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو عرض کر دوں کہ جن کو کل تک آتا تھا آج انہیں قرآن کیوں نہیں پڑھنا آتا۔ یہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے نا کہ صحیح پڑھنا آتا ہے یا غلط، یہ تو بات ہی الگ ہے۔ جو آتا تھا اب وہ نہیں پڑھنا آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھگوڑا اونٹ، کون سا اونٹ؟ جو مالک سے بھاگ جاتا ہو، ایک شریف النفس اونٹ ہوتا ہے، ایک اونٹ جو ہے وہ بھگوڑے قسم کا ہوتا ہے، شریر قسم کا، جو بھاگ جاتا ہے فوراً، تھوڑا سا ٹائم ملے وہ گیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بھگوڑا اونٹ اگر اس کو رسی سے نہ باندھا جائے اتنا جلدی اپنے مالک سے وہ نہیں بھاگتا جتنا جلدی اگر قرآن کی تلاوت کو بار بار نہ کیا جائے، جتنا جلدی قرآن بندے کے دل سے چلا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو ابھی حدیث سمجھ نہیں آئی، میں مزید عرض کروں۔ ایک طرف ہے شریر قسم کا اونٹ بھگوڑا، فرمایا اگر اس کو رسی کے ساتھ مالک نہ باندھے، ویسے چھوڑ دے تو کتنا جلدی وہ دور چلا جائے گا۔ فرمایا اتنا جلدی یہ نہیں جاتا اپنے مالک سے دور جتنا جلدی مومن کے دل سے قرآن چلا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ تلاوت کا معمول نہ رکھے تو قرآن اس کے دل سے چلا جاتا۔ اونٹ کو اپنے پاس رکھنے کا طریقہ دیا رسی سے باندھ کے، اور قرآن کو دل میں سمانے کا طریقہ عطا فرمایا روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب غور کرو، جب ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر وہی کچھ ہوگا جو ابھی حدیث عرض کی۔ میں تو بہت سارے ایسے مسلمان بھائیوں کو جانتا ہوں جو پہلے قرآن پڑھ سکتے تھے لیکن اب اس وجہ سے نہیں پڑھنا آتا کہ عرصہ ہو گیا انہوں نے کبھی قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی۔ شاید آپ بھی کسی ایسے خوش بخت خوش نصیب انسان کو جانتے ہو، میں اور اس کو کیا کہوں، اس کے دل سے قرآن کی اہمیت چلی گئی۔
اس قرآن جیسی مقدس کتاب مالک کریم نے اور کوئی نازل نہیں فرمائی. 4 مشہور آسمانی کتابیں اور 110 صحائف اللہ کریم نے ان سب کو آسمان سے نازل فرمائے. لیکن ان سب میں اللہ کریم نے جس کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے، مسلمان غور کر، وہ کتاب مقدس ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پہ اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے، قرآن پاک. اور کتنا بدقسمتی ہے اس مسلمان کی کہ جو قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن بھلا بیٹھا ہے. قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جو قرآن کو پڑھا، جو بھی قرآن کو پھر بھلا ڈالا، فرمایا قیامت کے دن میرا رب ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا. یہ الترغیب والترہیب میں امام منذری نے حدیث نقل کی. جو قرآن پڑھا، اساتذہ سے پڑھ گیا، والدین نے محنت کرائی، خواہ ناظرہ یا حفظ، پھر قرآن بھلا دیا، پھر قرآن، اور قرآن بھولتا تب ہے، ابھی حدیث سے عرض کیا، جب بندہ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب بندہ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اللہ کریم ایسے شخص کو قیامت کے دن کس طرح اٹھائے گا، ذرا بلند آواز سے حدیث پڑھنی ہے. یہ صرف ایک حدیث میں نے عرض کی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں قرآن بھلانے کی سزا، ایک ذخیرہ ہے احادیث کا اس موضوع پر. کسی میں کوئی وعید عطا فرمائی، کسی میں کوئی عطا فرمائی. یہ بات ابتدان کرنے کا مقصد فقط قرآن شریف کی تلاوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ مسلمان اپنے آپ سے پوچھے، خواہ وہ بھائی ہے بہن ہے، کہ 24 گھنٹوں میں کتنے کام کرتا ہوں. اپنے آپ سے پوچھو نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی ذمہ داری اپنا احتساب کرے، سوچے میں نے کیا کرنا تھا اور آج کیا کیا. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنا احتساب کرو نا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ 24 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں. پھر وہ سارا نقشہ سامنے آ جائے گا. پھر دیکھیں ان میں کتنے کام اللہ کی فرما برداری والے ہیں اور کتنے گناہ اور نافرمانی والے کام ہیں، وہ بھی سامنے آ جائے گا. پھر جس مسلمان کو قرآن پڑھنے کی توفیق بھی ملی، گھر میں قرآن موجود بھی ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھے 24 گھنٹوں میں میرے پاس صرف 24 منٹ بھی قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے. یار زیادہ نہ دو، 1 گھنٹے سے صرف 1 منٹ ہی دے دو. 24 گھنٹے ہے نا دن اور رات کے، ہر گھنٹے سے چلو آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں نکلتا. یہ میں ایک رونے والا جملہ بول رہا ہوں. جس کتاب کے لیے ٹائم ہے اس کتاب کی اہمیت بھی دیکھیں، اور جتنا ٹائم میں مثال میں فرض کر رہا ہوں اس ٹائم کو بھی دیکھیں. 1 گھنٹے سے فقط میں نے، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اتنی بھی استعداد باقی نہیں کہ روزانہ فقط 24 منٹ ہی قرآن کی تلاوت کرنا. میں نے غلط بات تو نہیں کی؟ پھر سوچیں نا، کیا یہ طریقہ اچھا ہے؟ کس قدر پریشان ہوگا وہ مسلمان قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن کھڑا ہو جائے، مالک اس کو جہنم میں جانے دے. رسول اللہ کی سیاہ میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قرآن کبھی تو کسی کے حق میں جنت کی سفارش اور شفاعت کرے گا، اور کچھ مسلمانوں کے حق میں قرآن جہنم میں جانے کی سفارش کر رہا ہوگا.
اب ذرا سوچو ہاں کہ جن کے لیے قرآن کہے گا یا اللہ ان کو جنت میں جانے دے، وہ کون ہوں گے؟ کم از کم ان کا دنیا میں قرآن سے کوئی تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حدیث میں بھی یہی ہے، سرکار نے بھی یہی فرمایا جو آپ کی سمجھ آ رہی ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، اور جس مسلمان کے بارے میں قرآن کہے کہ یا اللہ اس کو کہاں جانے دے، تو وہ بھی سوچے کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھا دنیا میں جس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے یہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سرکار نے ساتھ فرمایا اے صحابہ، جب قرآن کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف سفارش کرے گا تو رب فرشتوں کو فرمائے گا قرآن کی بات مانی جائے، جس طرح یہ کہتا ہے وہی کر دیا جائے، جس طرح یہ کہتا ہے وہی۔ غور کرو، میں اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس آیا، نیت صبح سے یہی بنائی بلکہ کل شام سے کہ استفانہ قرآن پڑھنے پہ ہی اپنے بھائیوں بزرگوں کو اپیل کرنی ہے سرکار کی شریعت کی روشنی میں۔ چلو کوئی نہیں، ایک بندہ بھی اگر نکل آئے تو اپنی قبر و آخرت سمجھ جائے گی۔ غور کرو، میں نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک کی، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ والدین نے تو احسان کیا تھا، استاد صاحب کے پاس بھیجا، ہمیں قرآن پڑھنا سکھوایا، استاد صاحب نے پڑھنا سکھایا، لیکن اب ہمارے پاس فرصت نہیں۔ کس کام کے لیے ذرا بلند آواز سے بولے، بندے کو خود ہی شرم آ جاتی کہ قرآن پڑھنے کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بندے کو یہ جملہ، اب تو ہم مثال دے رہے ہیں، اگر یہ الگ اپنے آپ سے پوچھے گا تو خود بخود شرم سے مر جائے کہ مجھے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ ایک ڈرامہ دیکھنا ہو کتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، ایک فلم دیکھنی ہو کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ سیاسی بندے بیٹھے ہیں جو صرف جھوٹ چغلی غیبت کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا، بہتان کے سوا۔ ان کا انٹرویو ہو رہا ہے میڈیا پہ، کئی گھنٹے ہم برباد کر دیتے ہیں۔ دو ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں، کئی دن ہم برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ اے نفس، تجھے قرآن پڑھنے کے لیے تو فرصت نہیں ہے، بقایا جتنے بھی گناہ اور اللہ کی لعنت اترنے والے کام ہیں ان سب کے لیے تیرے پاس فرصت ہے، کیا تو انسان ہے؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھا؟ خدا را میرے بھائیو کچھ غور کرو، اس کی اہمیت پہ کچھ غور کرو۔ غوث اعظم سے کس کس کو محبت ہے؟ بس نام لینے کے لیے ہم سنی تیار۔ آپ کی 11ویں کھانے کے لیے بھی ہمارے جیسا شعر کوئی ملے گا۔ کبھی آپ کی تلاوت والی سیرت کو بھی دیکھا ہے؟ بھائی کسی بزرگ، کسی نیک ہستی کے محبت میں بندہ تب سچا ہوتا ہے جب اس ہستی کے طریقے پر بھی بندہ چلتا ہو، صرف زبانی کلامی دعوے نہ ہوں، نعرے نہ ہوں، فقط ان کے نام کے لنگر نہ کھاتے رہے بندہ، بلکہ جو تعلیمات ان کی ہیں، جس طرح وہ زندگی بسر کر گئے، کم از کم بندہ جس سے محبت کرے ان کی سیرت پہ چلے کہ نہ چلے۔ اپنی بھی حالت سامنے ہے، سرکار بغداد کی حالت بھی میں رکھنے لگا ہوں۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا ہوں کہ اوپر جا کے عبادت کروں گا۔ میں نے ایک قدم سیڑھی پہ رکھا ہوا ہے، ایک اٹھایا ہوا ہے، تو میرے نفس نے کہا کہ آج تو کچھ آرام کرنے دو، کیونکہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے آپ۔ نفس نے کیا کہا؟ آج کی رات کچھ، حالت کیا تھی اس وقت؟ ایک قدم مبارک آپ کا سیڑھی پر تھا اور دوسرا اگلے سٹیپ پہ رکھنے کے لیے آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تجھے آرام کی اجازت دیتے ہیں، ہم آج ایسی اجازت دیتے ہیں کہ میری زندگی میں تو کبھی مجھے آرام کا مشورہ نہیں دے گا۔ فرمایا پہلے تو اوپر جا کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جس حالت میں تو نے مجھے کہا کہ آج مجھے کچھ آرام کی حاجت ہے،
فرمایا آج ساری رات اسی حالت میں کھڑے ہوئے رب کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی. سرکار بغداد نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے پوری رات میں الحمد شریف سے لے کر غوث پاک فرماتے ہیں صبح تک میں نے وہ دوسرا قدم جہاں اٹھایا ہوا تھا وہی کھڑا ہے، میں نے اس کو نیچے نہیں آنے دیا. اور فرمایا میں نے پوری رات میں قرآن شریف کے 30 پاروں کا ختم کر لیا اسی حالت. اس غوث سے محبت تو ہے لیکن سیرت کے پر عمل نہیں کرنا. بھائی ہمیں تو بیٹھ کے عالی شان بلڈنگ ملی ہوئی ہے، یا جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یا مسلمانوں کی اور مساجد ہیں، کس قدر عالی شان بلڈنگ ہے. سایہ موجود، اندھیرا ہے تو روشنی کی سہولت، گرمی ہے تو پنکھے کی سہولت، یعنی ٹھنڈک کی سہولت سادہ لفظوں میں، تاکہ ایئر کولر اے سی ہر چیز بیچ میں آ جائے. گرمی ہے تو اس کا انتظام ٹھنڈک کے اعتبار سے، ٹھنڈک زیادہ ہے تو اس کا انتظام گرمی کے اعتبار سے. اتنی سہولیات کے باوجود بیٹھ کر ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، ایک پارا نصف پارا. اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے تو ایک قدم پہ کھڑے ہو کے نفس کو کہا تو مجھے آرام کا مشورہ دیتا ہے، اسی حالت پہ کھڑے ہو کے میں نے پورے قرآن کو ختم کر دیا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، امام منذری نے اس کو کتاب و قراءت القرآن حدیث نمبر 4 کے اندر نقل فرمایا ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی صفہ. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ہماری طرف تشریف لے آئے، ونحن فی صفہ، اور ہم مقام صفہ میں موجود. یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے جس جگہ اس وقت سرکار کا روضہ مقدس موجود ہے، ایک طرف تو جالیاں ہیں جس طرف سے سلام کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے، اس کی اس جانب جو ہے ریاض الجنہ آ جاتی ہے، جس طرف سے لائن لگتی ہے. اس طرف والی جو جگہ ہے بالکل چھوٹی سی ایک گیلری، وہ ایک مخصوص وقت میں کھولتے ہیں. آگے دیوار اور آگے مسجد نبوی کی دیوار کی حد ختم ہو جاتی ہے. اب ایک ہی حصہ رہ گیا پیچھے والی سائڈ والا، ادھر جالیاں اور بالکل اس کے پیچھے جو اس طرف دیوار ہے، اس دیوار کے بالکل پیچھے ایک چھوٹی سی اونچی جگہ موجود ہے. جو اب آپ گئے وہ پہنچ چکے ہوں گے. یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو اس جگہ فرماتے ہم موجود تھے. صفہ یونیورسٹی جس کا نام لیا جاتا ہے کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی کا نام صفہ یونیورسٹی ہے، جہاں رسول اللہ نے قرآن و سنت کی تعلیم اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. غریب غربا صحابہ کرام اکثر وہیں رہتے تھے، وہیں گزارا کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں مقام یہ تھا، سرکار علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. فقال ایکم یحب، سرکار نے ہم سے ایک سوال کیا، فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ صبح کرے، کیا کرے؟ صبح کرے تو 2 اونٹنیاں، کتنی اونٹنیاں؟ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے گوشت اللہ کے لیے تقسیم کرتے، نہ اس میں کوئی گناہ ہو، نہ کوئی غصب والا معاملہ ہو، نہ چوری والا ہو، حلال طریقے سے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک، اے اللہ کے رسول اس بات کو ہم سب پسند کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اتنا دولت تو نہیں رکھتے ہم. یہ روزانہ ہم منڈی پہ جائیں، 2 اونٹنیاں خرید لائیں اور ان کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں گوشت کیا کر دیں،
یا رسول اللہ اس کی استعداد نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، باقی محبت ہم سب کو ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے. اب میں مفہوم حدیث کے اعتبار سے ایک جملہ بول رہا ہوں اپنی طرف سے. تو فرمایا یہ تو وہ کام ہے جس کو ہر میرا غلام اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اگر کرنا چاہے تو. آپ میں سے کون کون ہے اس بات کو جو پسند کرتا ہو کہ ہر روز میں 100 اونٹ کتنے خرید کے حلال طیب مال سے ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا. کون کون اس بات کو پسند کرتا ہے؟ ابھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ طاقت ہے یا نہیں، میں نے پوچھا کہ پسند کون کون کرتا ہے. ابھی بھی کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی میری بات. 100 اونٹ کی قیمت پتہ ہے کتنا بنے گی؟ اگر ہم عام فام جو درمیانہ صحیح اونٹ ہے، میرے خیال میں لاکھ روپے کے قریب تو آتا ہوگا نا جو صحیح اونٹ ہوتا ہے، تو 1 کروڑ بن گئی. 1 کروڑ روپے کا صدقہ روزانہ. یہ نہیں پوچھ رہا کہ کون اس کی استعداد رکھتا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون کون کرنا چاہتا ہے، کس کس کو اچھا لگتا ہے. مجھے تو لگتا ہے اچھا، سیدھی سی بات. اب صحابہ سے سرکار یہی پوچھ رہے تھے. فرمایا تم میں کون کون اس بات کو پسند کرتا ہے جو صبح سویرے منڈی پہ جائے اور 2 اونٹنیاں 3 اونٹنیاں 4 اونٹنیاں 10 اونٹنیاں 50 اونٹنیاں 100 اونٹنیاں 500 اونٹنیاں علی ھذا القیاس خریدے حلال کے مال سے ذبح کرے اور گوشت اللہ کے راستے میں مسلمانوں میں کیا کر دے. کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح یار. کتنا عظیم ثواب ہے. آج ایک بکرا اگر ہم پورے مہینے میں صدقہ کرنا چاہے تو اکثر کی مالی حالت یہ ہے کہ ہم کر سکتے، اور ادھر 1000 اونٹ بھی روزانہ کا آپ صدقہ کرنا چاہیں، سرکار نے ایسا طریقہ عطا فرمایا، یقین جانے ٹائم نکالنا آپ کا کام ہے. 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب دینا اللہ عز و جل کا کام ہے. اب سرکار نے جو ان کو طریقہ دیا وہ طریقہ سنیں کہ کیسے ملے گا 1000 اونٹ کا ثواب، کیسے ملے گا 50 اونٹ کا ثواب، کیسے ملے گا ہمیں 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد کو چلا آئے؟ کہاں چلا آئے؟ احدکم الی المسجد. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ حدیث کا ثواب فقط مسجد والوں کے لیے نہیں ہوگا، گھر میں بھی وہ کام کرے گا تو ثواب یہی ہوگا. ثواب مسجد کا ذکر اسی لیے کیا کہ اس وقت قرآن سیکھا اور سکھایا اکثر طور پہ مساجد کے اندر جاتا تھا. یہ خاص طور پہ مدارس کی شکل یہ بہت بعد میں بنی ہے. پہلے قرآن و سنت کی تعلیم مساجد میں ہی دی جاتی تھی، اس لیے مسجد کا ذکر فرمایا. فرمایا تم میں سے کوئی ایک کدھر آ جائے؟ مسجد شریف میں آ جائے. پھر فرمایا یا کسی کو قرآن کی 2 آیات سکھا دے یا قرآن کی 2 آیات کی تلاوت کر ڈالے. اے صحابہ، جس بندے نے یہ کر لیا، کیا کر لیا؟ حدیث کو یاد کر لے، دوہرا لے جملے. کیا کر لیا جس نے 2 آیات سکھا دی، سیکھ لی یا پڑھ ڈالی؟ فرمایا فَيَقْرَأْ آیتین من کتاب اللہ. 2 آیات قرآن سے پڑھ ڈالی یا سیکھ ڈالی یا سکھا ڈالی. فرمایا خیر لہ من ناقتین. تم تو صحابہ کہتے ہو ہم سے 2 اونٹ روزانہ صدقہ نہیں ہوتے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں 2 آیات قرآن کی پڑھ لیا کرو. خیر لہ من ناقتین. 2 اونٹوں کے صدقہ کرنے سے میرا رب کئی درجے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. خیر
اب اللہ جانے کہ وہ کتنا زیادہ ثواب ہے، یا مصطفیٰ کریم جانے۔ فرمایا 2 اونٹوں سے جس نے 2 آیات کو سیکھا، سکھایا یا پڑھ لیا، میرا رب ایک طرف وہ شخص ہے جس نے 2 اونٹ خریدے، ان کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، مسلمانوں میں تقسیم کیا، ٹائم بھی دیکھنا کتنا لگے گا، مال بھی دیکھنا کتنا لگے گا۔ فرمایا ایک وہ مسلمان جس نے فقط کتنی آیات پڑھ لی، اتنا ثواب اونٹ والے کو نہیں، فرمایا جتنا قرآن کی 2 آیات پڑھنے والے کو میرا رب ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَثَلَاثُ وَأَرْبَعُ خَيْرٌ مِّنْ أَرْبَعٍ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ۔ فرمایا 3 پڑھ لو تو 3 اونٹوں سے زیادہ ثواب، 4 پڑھ لو تو 4 اونٹوں سے۔ اب وہ میرا جملہ جو میں نے مثال کے طور پہ پیش کیا تھا کہ کس کس کو پسند ہے 100 اونٹ، اس حدیث کی روشنی میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کی 100 آیات پڑھ لو تو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ ذبح کرنے سے رب زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 500 آیات کی تلاوت کر لو، رب 500 اونٹوں کو صدقہ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا اللہ حاضر قیاس 1000 1500 2000 جتنی آیات بڑھاتے جائیں اتنے اونٹوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا اللہ کریم کس کو ثواب دیتا ہے؟ جو قرآن کی اونچی بولے۔ اس سے آسان نسخہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا مالی ذخیرہ ہو بندے کے پاس، اربوں ڈالروں کا مالک ہو، تب بھی وہ 1 کروڑ روپیہ روزانہ صدقہ کرے، سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ہدایت دے دے تو بات اور ہے، کیونکہ جتنا مال زیادہ ہے اس وقت کی حالت الا ماشاءاللہ اتنا زیادہ بخل ہے۔ جو سال کے بعد 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے زکوٰۃ کے دینے کو چٹی سمجھتا ہو، وہ روزانہ کا 1 کروڑ روپیہ نفلی صدقہ کب کرے گا؟ پھر صرف کرنا نہیں، 100 اونٹ کو خریدنا، باندھنا، ذبح کرنا، گوشت کو تیار کرنے کے لیے جگہ درکار ہونا، تیاری میں وقت، پھر 100 اونٹ کے گوشت کو مسلمانوں کے گھروں تک پہنچانا کتنے مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی عزت پہ قربان جائیں، امت پہ کتنا شفقت ہے، ایک طرف اتنا مشکل کام کہ کوئی کر نہیں سکتا اور اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دی اپنی امت کو ایسے کام میں کہ جو مسلمان بھی اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا چاہے تو اس کو کوئی مشکل سامنے آتی۔ دیکھیں ابھی جو ہم قرآن پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کسی نے ہمیں روکا؟ اتنا کچھ بات سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سے 1.5 منٹ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات بینات، اتنے ٹائم میں 7 اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب مل گیا۔ غور کرتے جائیں آپ۔ لیکن یہ ساری صورتحال بنے گی کب؟ جب ہم یہ جو غفلت والی چادر ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے، ہم تلاوت نہیں کرتے۔ خدایا میرے بھائیوں بزرگوں، اس غفلت والی حالت کو بیداری والی حالت میں تبدیل کرو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جو غلطیاں کوتاہیاں آج تک ہو گئیں اللہ کی جناب سے معافی مانگ کے بس رسول اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، ورنہ پتہ نہیں کتنے چہرے، میں پورے شہر کی مثال نہیں دیتا، فیصل آباد کی، آپ کے محلے کی بات عرض کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے چہرے ایسے تھے جو 1435 سنہ ہجری والے رمضان میں ہمیں اس مسجد میں نظر آتے تھے اپنے محلے کے، اور آج وہ ہمیں نظر، وہ اپنے حقیقی گھر یعنی قبرستان پہنچ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو جو حقیقی گھر ہے اس کے لیے کتنی کوشش ہم کرتے ہیں، اور جو عارضی ٹھکانہ ہے کس قدر عارضی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے کسی غلام سے پوچھا کہ دنیا کی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے کہ میں کتنا زندہ رہوں گا؟ عرض کی جتنا عصر سے مغرب کا وقت ہے
کتنا؟ سرکار نے فرمایا اتنی لمبی امید باندھی ہوئی ہے. غور کرو, فرمایا اتنی لمبی امید باندھ رکھی ہے اس دنیا کی زندگی پر. یا رسول اللہ پھر آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ حالت یہ ہے, شان یہ ہے, مقام یہ ہے, میری سانسوں کا بھی مصطفیٰ کریم کو علم ہے, آپ کی سانسوں کا بھی سرکار کو علم ہے. کس نے دنیا میں کتنی سانسیں لینی ہیں, قیامت تک کتنے آئیں گے, کون کون مجھے مانے گا اور کون کون میرا انکار کرے گا, یہ ساری باتیں مصطفیٰ کریم کو پتا ہے. اس کے باوجود فرمایا اتنی لمبی امید باندھ رکھی ہے دنیا کی زندگی پر. غلام نے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ کتنا سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں تو اتنے سمجھتا ہوں بس جو سانس آ گئی سو آ گئی, میں تو اگلی کی بھی امید نہیں رکھتا. حالانکہ پورے انسانوں اور جنوں کی زندگی کا علم بھی ہے, چاہے تو زندگی گھٹا ڈالیں چاہے تو بڑھا دیں, اختیارات اتنے ہیں, شان اتنی ہے. لیکن جب صحابہ نے پوچھا پھر آپ دنیا کی زندگی کو کتنا طویل سمجھتے ہیں؟ فرمایا جب میں ایک سانس لیتا ہوں نا, میں تو دوسرے کی امید بھی نہیں رکھتا, میں تو اتنا سمجھتا ہوں اس دنیا کو. جب بندہ اس طرح دنیا کی فانی زندگی کو سمجھ لے, اس کی حقیقت کو, پھر یہ حقیقت ہے کہ اس بندے سے رب کی نافرمانی نہیں ہوتی. یہ نافرمانیاں تب ہوتی ہیں جب کئی کئی سال کے ایڈوانس منصوبے ہم نے پہلے سے سوچے ہوئے, پتہ نہیں ہے اگلی سانس کا, اور 10 سال بعد کیونکہ میرے بیٹے نے جوان ہو جانا ہے اس لیے بیمہ پالیسی کروانا اس کے لیے لازم ہو گیا, خود بھی حرام کا مرتکب ہوا, اپنی اولاد کو بھی حرام کھلانے والا بنا. یہ کیا ہے؟ صرف لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں. کیا باندھ رکھی ہیں؟ کیونکہ بیمہ پالیسی کسی بھی طرح کی ہو, اسلام میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر, خصوصاً کتاب البیوع کے اندر. فرمایا کئی صورتوں میں جوا ہے اور کئی صورتوں میں سود ہے. کئی صورتوں میں بیمہ پالیسی کیا ہے؟ بولو تو صحیح, میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا کہ آپ نے کروایا ہوا ہے, جس نے کرایا اس کو خود سمجھ آ جائے گی. کئی صورتوں میں, اونچی بولو, اور کئی میں, اور آپ کو پتہ ہی ہے جوا اور سود کتنی بڑی لعنتیں ہیں, وضاحت کی حاجت نہیں ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے جرم؟ لمبی امید ہے, بینک میں سودی کھاتے کھلے ہوئے, کیوں؟ اس جھوٹی زندگی کو, اس فانی زندگی کو لمبی امیدیں دینے کی غرض سے. ابھی میرے پاس 10 لاکھ والی گاڑی ہے, چلو سود پہ مال رکھیں گے, ایک سال میں 8-10 ادھر سے آ جائے گا تو 18 لاکھ والی اگلے سال لینی ہے. اور خدا کا خوف کرو, وہ کبیرہ ترین گناہ کرتے ہو اس زندگی کے اندر لمبی لمبی امیدیں پوری کرنے کے لیے, جس کبیرہ گناہ یعنی سود کے کرنے والے سے اللہ کریم نے قرآن میں اعلان جنگ فرما دیا. پوری شریعت میں, عمل کی دنیا میں کسی گناہ پہ اللہ نے اعلان جنگ کا چیلنج نہیں کیا. پورے قرآن میں صرف ایک گروہ کے لوگوں کو اعلان جنگ کیا ہے اللہ کریم نے, اور وہ ہے سود خور. وہ کون ہے؟ سود خور. اور پوری ذخیرہ حدیث میں اپنے ناقص علم کے مطابق جہاں تک مجھے علم ہے, اللہ کریم نے عقائد کی دنیا میں اللہ کے ولی کے خلاف زبان درازی کرنے والے سے بھی اللہ کریم نے اعلان جنگ فرمایا ہوا ہے کہ جو میرے ولی کے خلاف بھونکتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پورے قرآن میں اپنے ناقص علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں, اللہ کریم نے سود خوروں کے خلاف کیا کر رکھا ہے؟ اعلان. اب غور کرو کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ بھی اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہے. اس بندے کی بھی کوئی زندگی ہے جو حرام خور ہے, حرام سے روزی کماتا ہے. لیکن جب آپ تسلی سے ٹھنڈے دل سے سوچیں گے کہ یار میں ہوں تو مسلمان,
میرے لیے حرام کھانا حرام قرار دیا گیا، میں پھر بھی حرام کھاتا ہوں، تو آپ کو یہ دنیا کی زندگی کی محبت کسی نہ کسی جہت سے ضرور نظر آئے گی۔ اس وجہ سے شریعت توڑی جاتی ہے، جب بندے کے دل میں دنیا کی اس فانی زندگی کی محبت خلاف شرع بیٹھ جائے تو پھر یہی محبت بندے سے گناہ کے کام کرواتی ہے۔ یہی محبت بندے سے کیا کرواتی ہے؟ جب آپ سوچیں گے تو کسی نہ کسی جہت سے ضرور میرا جملہ آپ کو انشاءاللہ تصدیقی طور پہ ضرور ملے گا کہ بات واقعی ٹھیک ہی اس نے۔ اب غور کرو، سرکار علیہ السلام نے امت کو کیسا درس دیا اور امت کس راستے پہ چل پڑی ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ النبراس میں اور بھی عقائد کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے خواب کی حالت میں اللہ کریم کا دیدار کیا۔ کیا کیا؟ عقیدہ سن لیں، دنیا میں انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کے میری گفتگو ہے، وہ مستثنا ہے اس مسئلے سے۔ دنیا میں انبیاء کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں نے جاگتے ہوئے اپنے رب کا کیا کیا ہے، اسلام کا فتویٰ ہے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج۔ جاگتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کسی کو اللہ کا دیدار ہو سکتا؟ کہ باقاعدہ طور پہ علم کلام اور عقائد کی کتابوں میں عقیدہ موجود ہے کہ جس پیر صاحب کا یہ دعویٰ ہو اسلام اس کو شریعت اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آج کل کیونکہ دو نمبری ہے ہر طرف، تو لوگ اپنی مریدوں میں عزت بٹھانے کے لیے اپنے کچھ چمچوں کو اس طرح کی باتیں سکھا دیتے ہیں کہ جب محفل ہو تو اس میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے، ہمارے پیر صاحب کی یہ شان ہے، ہمارے پیر صاحب وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے پیر صاحب وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور جس کو اللہ کچھ دیتا ہے نا، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، جس کو اللہ کچھ دیتا ہے نا تو اللہ اس کو اتنا ظرف بھی دیتا ہے کہ وہ اس کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ اس خزانے کو مخفی رکھتا ہے۔ جو لوگوں کے سامنے لے آئے سمجھیں گے قذاب ہے، یہ جھوٹی عزت کا خواہش مند ہے۔ امام احمد بن حنبل نے خواب کی حالت میں اللہ کریم کا، کیونکہ بہت بڑے عالم مجتہد تھے، تو انہوں نے کہا چلو اللہ کا دیدار ہو گیا ہے، اللہ سے ایک سوال کر ڈالا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، تیری مخلوق ہوں، آج تیری زیارت سے مشرف ہوا ہوں، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں تجھ سے اس کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ سوال پتہ کیا کیا؟ کیونکہ عالم کی حالت ہی یہی ہوتی، یا سوال یا جواب۔ جو صحیح عالم ہے دین سیکھنے میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، سیکھ کے سکھانے میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں وہ کیا کیا مشکلات کا سامنا بھی آئے تو وہ دین کے معاملے میں سب مشکلات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ آپ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جو واقعی علماء حقہ تھے میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ غور کرو، اللہ کا دیدار ہوا، موقع ملا، یا اللہ میرا سوال ہے، تیری جناب میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ اللہ کریم کا جواب سنو اور پھر اپنی حالت کو غور کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے، جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے میرے یہاں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہوتا ہے۔ جتنی ہم کرتے ہیں، جو موضوع اٹھا کے بیٹھے ہیں، جس درد کو لے کے آیا ہوں، جس رونے کو آپ کے سامنے رو رہا ہوں، اپنی حالت پہ غور کرو۔ یہ تو رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث، تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانے علی شان، غور کریں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وتعلم وعمل به
उल्बिस वालिदाहु यौमल क़ियामा ताजम मिन नूर दौउहु मिस्लु दौइ शम्स व युक्सा वालिदाहु हुल्लतैन ला यक़ूमु लहुमा अद्दुनिया। गौर करना, सिर्फ 3 बातें आ रही हैं इस हदीस में। कितने काम? काश के हम वो करने में कामयाब हो जाए। नंबर 1 फरमा मन क़ारा अल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, जो कुरान पढ़ता। नंबर 2 व तअल्लमा, और जिसने कुरान का मफ़हूम सीखा कि ये कहता क्या है, क्या करना है, किससे रुकना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, जिसने ये सीखा। और नंबर 3 जो इन दोनों से मुश्किल, वह अमिल बिही, और जो कुछ कुरान में आया उसके मुताबिक उसने अमल किया। काम दोबारा गिन लें, कितने काम है? नंबर 1, थक गए आप लोग, रोजा लगा हुआ है तो फिर बोलो ना यार। ये मैंने मोहब्बत से जुमला बोला, नाराज ना हो जाना, क्योंकि आपसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दीन की वजह से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने काम करने हैं? नंबर 1 कुरान पढ़ना है, हिफ्ज़ जरूरत नहीं। जो हिफ्ज़ की कैद लगाए उसने हदीस का माना ही गलत बयान किया। मन क़ारा अल कुरान, मन हाफिज़ अल कुरान नहीं। फरमाया जो भी कुरान पढ़ ले, बस भले देख के पढ़े। नंबर 2 कुरान के हलाल और हराम को, क्या जायज़ है क्या नाजायज़। और नंबर 3 वह आमिल बिही, और अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारे। अपनी जिंदगी उल्बिस वालिदा, ऐसे शख्स के वालिदैन को क़यामत के दिन अल्लाह करीम उनके सरों पर, अम्मा भी अब्बा जान भी, उनके सरों पर एक नूरानी ताज सजाएगा। क्या सजाएगा? नूरानी ताज। सरकार के जुमले दौउहु मिस्लु दौइ शम्स, फरमाया उससे नूर इस तरह झलकता होगा जिस तरह दोपहर के वक्त सूरज अपना नूर बिखेर रहा होता है। कयामत के दिन जब कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। कितने खुश नसीब वालिदैन हैं जिनकी औलाद ये 3 काम करती है, कुरान भी पढ़ती है, हलाल और हराम भी कुरान की रोशनी में जानती है, और फिर कुरान के मुताबिक जिंदगी भी बसर करती है। फरमाया वयुक्सा वालिदाहु हुल्लतैन, और वालदा को भी, वालिद को भी अल्लाह कयामत के दिन, महशर वाले दिन एक एक लिबास अता फरमाएगा। ला यकूमु लहुमा दुनिया, फरमाया वो एक जोड़ा पूरी कायनात को भी बेच डालो, ऐसा अब उसे एक कपड़े, एक जोड़े की कीमत को अदा नहीं कर सकती पूरी कायनात। इतना बड़ा कीमती जोड़ा अम्मा जान को भी, वालिद साहब को भी औलाद की वजह से अल्लाह पहनाएगा। सरकार ने फरमाया, किसी आम मुफ्ती का फतवा नहीं, फरमाया पूरी दुनिया बेच डालो ना साहबा, पूरी दुनिया जो कुछ इसमें है, जो अल्लाह करीम इन्हें एक एक सूट अदा फरमाएगा, उस सूट की कीमत ये पूरी दुनिया की दौलत अदा नहीं कर सकती। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फयकूलानी बिमा कुसीन हाजा, फिर जब वो अपनी ये इज्जत देखेंगे वो अपील करेंगे, मालिक आज हमें इतनी शान, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं फयुकाल बिअख्ज़ि वल्दिकुम अल कुरान, उनको अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा, क्योंकि दुनिया में तुम्हारी औलाद पढ़ती भी थी कुरान, हलाल और हराम समझती भी थी, उसके मुताबिक जिंदगी भी बसर करती थी, इसलिए आज तुम्हारी औलाद की वजह से रब ने तुम्हें इतनी इज्जत अता फरमा दी है। फिर एक और हदीस में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफहूम यही है, हदीस में बशारत मुख्तलिफ हुई। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तज़ा हदीस के रावी फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया मन क़ारा अल कुरान, जिसने कुरान की तिलावत का मामूल रखा, जिसने कुरान की तिलावत का मामूल रखा, फिर
فَأَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا، پھر قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کے زندگی گزاری، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کے جس کام کے کرنے کی اجازت قرآن نے دی اس نے کر ڈالا، اور جس سے روک دیا اس نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا۔ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ کریم قرآن سے اس رشتے کی وجہ سے، قرآن سے اس نسبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ کریم بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور صرف اکیلا نہیں، یہ عام مسلمان کی بات ہے، عالم دین کی نہیں۔ عالم کو رب نے بڑی شان دی ہے اگر وہ بعمل ہو تو، یہ عام مسلمان کی بات ہے۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ فرمائے گا اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 بندے بھی اٹھا، انگلی پکڑ، کیسے 10 بندے؟ کلہم قد وجبت لہم النار، کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ جہنم لازم ہو چکا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کیونکہ تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، تو دنیا میں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا، جا میں نے تجھے بھی جنت دی ہے، اور اپنے گھر والوں میں سے 10 جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت کو لے جا۔ یہ جو آج ہمیں جملے بولے جاتے ہیں نا، جس کی بیٹی یا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا 7 پشتے جنت میں چلے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حافظ تو ہو گیا، نماز پڑھنی کوئی نہیں، ادھر شرطیں آ رہی۔ حافظ ہو گیا، داڑھی اس نے رکھنی کوئی نہیں۔ حافظ ہو گیا، کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی، کسی بھی حیثیت سے فحاشی اور یعنی کے مناظر، بےہودگی والے کام، بھائی ایسی بات نہیں۔ سرکار نے جو رحمت عطا فرمائی ہے وہ حافظ وغیر حافظ سب کے لیے ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ اس کی زندگی قرآن کے مطابق گزرے۔ اب جس بندے میں یہ شرط پائی جائے وہ حافظ نہ بھی ہو، گھر والوں کو جنت میں لے جائے گا، اور جس میں یہ شرط نہ ہو، کیونکہ جنت کے مالک نے یہ شرط لگا دی، مصطفیٰ کریم نے یہ شرط لگائی ہے۔ ایک بندہ گھر کا مالک ہے اور وہ شرط لگا دے جس کے پاس یہ چیز ہو، یہ خاص قسم کا اجازت نامہ ہو تو وہ اندر آئے، ورنہ نہ آئے، تو جس کے پاس وہ اجازت نامہ نہ ہو وہ داخل ہو سکتا؟ کیونکہ مالک نے اجازت دی، ایک شرط کے ساتھ مشروط کر دی۔ تو سرکار جنت کے مالک فرمایا جنت میں آنے ضرور دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور یار کچھ تو بولو، رسول اللہ کی سنت کو اپنا لو تو قرآن پہ عمل ہو ہی رہتا ہے، کیونکہ آپ کی ساری سیرت قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ قرآن ہی کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اتنا کچھ سننے کے بعد اب میں آپ سے کچھ پوچھنے چلا ہوں۔ کیا خیال ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کا آج تک ہمارا معمول تھا، کچھ تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مالک کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ سب کو جب تک زندہ رہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔